محمد پہ بھی چھونا ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اس کی عنایت سے آج 18واں روزہ ہے، اور 18ویں روزے کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں ناظرین کرام، ان کی جانب میں بڑھوں گا۔ لیکن سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس نے ہمیں پہلا عشرہ بھی نصیب فرمایا، دوسرا بھی، اور دوسرے کے اب یہ اختتامی ہے، اختتامی ایام ہے۔ اور پیارے کریم آقا علیہ السلام کی پیاری حدیث مبارکہ، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت، کہ سبحان اللہ اس کے پہلے 10 دن جو ہے وہ رحمت کے 10 دن ہیں، اور دوسرے سبحان اللہ مغفرت کے ہیں۔ تو ناظرین کرام، دوسرے عشرے کے یہ 10 دن آپ 10 دن مطلب کہ 7 دن آپ گزار چکے ہیں، 7 روزے، اور اس میں کیا اعمال کیے، کیسے کیے، اور کتنے استغفار کیا، کیا آپ نے جو خاص اعمال اور وظائف ہر روزے کے دیے، کیا آپ نے اس میں پابندی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت دے۔ ویسے تو ماشاءاللہ بڑی ماشاءاللہ مجھے خوشی ہو رہی ہے اس سال کے، الحمدللہ آپ حضرات کا ذوق شوق دیکھ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیاری حدیث مبارکہ کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من اکثر الاستغفار، جو کہ کثرت سے استغفار کرتا ہے، جعل اللہ له من کل ہم و فرج، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر غم سے نکلنے کا راستہ، پریشانی سے نکلنے کا راستہ عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا من کل ہم و فرج ومن کل ضیق مخرجا وارزقه من حیث لا یحتسب، اور اس کو ہر غم اور پریشانی سے نکالتے ہیں، اور یہاں تک کہ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یعنی کہ ناظرین کرام، دنیا والے راضی ہو جائیں تو وہ اپنے تجوریوں کا منہ کھول دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تو رب کریم ہے کہ جب رب کریم راضی ہو جائے تو فرمایا جب تو مجھے اپنا رب مانتا ہے، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو رب کریم کہتے ہیں یہ دنیا تو کیا، آخرت میں بھی سبحان اللہ تجھے میں اسی طرح نوازوں گا۔ تو ناظرین کرام، یقیناً استغفار کی کثرت یقیناً یہ دوسرے عشرے کا سبحان اللہ خاص وظیفہ ہے۔ اور میں نے آپ کو رمضان مبارک کے جب پہلا روزہ شروع ہوا تھا، پہلی چاند رات تھی، اس میں میں نے کچھ مشترک اعمال بتلائے تھے کہ پورے رمضان مبارک میں کون سے خاص مشترک اعمال ہیں جو آپ نے پورے رمضان مبارک کرنے ہیں۔ اور اس میں دوسرے عشرے کی جو خاص دعا تھی وہ کیا تھی؟ استغفر اللہ، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پورے رمضان مبارک میں 3 کام کثرت سے کرو۔ کلمہ طیبہ کا ورد جو الحمدللہ ہم نے پہلے 10 دنوں میں کیا، دوسرے عشرے میں سبحان اللہ وہ فرمایا کہ تم کثرت سے استغفار کرو، اور آخری عشرے میں جنت کی طلب و دوزخ سے پناہ مانگو۔ تو سبحان اللہ، تو استغفار کثرت سے کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے گناہوں سے اسی طرح استغفار اور توبہ طائب ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، بزرگان دین کے معمولات میں سے الحمدللہ ہر روزے کے خاص اعمال اور وظائف بیان کیے جاتے ہیں۔ 18ویں روزے کے خاص اعمال اور وظائف یہ ہیں۔ ناظرین کرام، نوٹ کر لیجئے سورۃ المؤمنون پارہ 18 آیت نمبر 1 تا 11۔ ناظرین کرام، اسے نوٹ کر لیں، اکثر حضرات جو ہے پھر وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کون سی سورہ مبارکہ ہے۔ سورۃ المؤمنون پارہ یعنی جز 18، اور سورۃ المؤمنون آیت نمبر 1 to 11، یعنی 1 سے لے کر 11 تک۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ ناظرین کرام اس آیہ مبارکہ کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ اس کو بعد نماز فجر آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ انہی آیات مبینات کی 1 تا 11 جو ہے میں ان کی تلاوت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون
والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ حضرات کرام، اس کو اول آخر درود شریف کے ساتھ 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی عبادتوں میں مزید جو ہے مزید یکسوئی اور مزید اللہ تبارک و تعالی شوق نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ حضرات کرام، ظہر کی نماز کے بعد آپ نے اول آخر درود شریف کے ساتھ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے پاک کلام میں سے سبحان اللہ بہت ہی پیاری آیہ مبارکہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے پیارے کلام یعنی پارہ 29 سورہ ملک آیت نمبر 4، پارہ 29 سورۃ الملک آیت نمبر 4، فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نظر بد کو بھی دور فرمائیں گے، یہاں تک کہ حوادثات زمانہ سے بھی اللہ کریم محفوظ فرمائیں گے۔ لیکن اول آخر درود شریف کے ساتھ اسے آپ نے 33 ٹائم پڑھنا ہے۔ سورۃ الملک آیت نمبر 4 اس کو آپ نے 33 ٹائم پڑھنا ہے بعد نماز ظہر۔ اچھا، اب بعد نماز عصر آپ نے کیا کرنا ہے؟ بعد نماز عصر جو ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 52، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 52، بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب آپ نے سورۃ الاحزاب کی جب بھی آیت پڑھنی ہے ٹوٹل آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے، 11 مرتبہ کے ساتھ 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، یعنی کہ پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور پھر آیت یہ پڑھنی ہے اور پھر بعد میں پھر درود شریف پڑھنا ہے، یعنی درود السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، پھر ایک مرتبہ دوسری مرتبہ آیت پڑھیں اور پھر یہ درود جو بھی آپ کو درود السلام جو بھی آسان لگتا ہے، درود السلام جو بھی ہے وہ آسان پڑھ لیں۔ تیسری بار بھی، پھر تیسری بار کے بعد پھر یہ تیسری مرتبہ آیت پڑھیں گے اور پھر یہ پڑھیں گے، پھر چوتھی مرتبہ اس کے بعد۔ تو یہ اس طریقے سے، تو یہ بعد نماز عصر آپ نے کرنا ہے۔ اور بعد نماز مغرب جو ہے ناظرین کرام سورۃ القصص آیت نمبر 24، سورۃ القصص آیت نمبر 24، بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ سورۃ القصص آیت نمبر 24 کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے اور آپ نے پڑھ کر دم کر دینا، اس کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی بڑا کرم والا معاملہ فرمائیں گے۔ اور اس کے آخر میں نماز عشاء کے بعد آپ نے 7 مرتبہ پنجم کلمہ پڑھنا ہے، پنجم کلمہ استغفار، 5واں کلمہ جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے، اگر 5واں نہ پڑھ سکیں تو تیسرا کلمہ پھر آپ کو 13 مرتبہ پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے ناظرین کرام۔ یہ تھے آج کے خاص اعمال اور وظائف۔ انشاءاللہ 19ویں روزے کے کون سے خاص اعمال اور وظائف ہیں انشاءاللہ ان کا ذکر میں انشاءاللہ نیکسٹ اگلی نشست میں کروں گا۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں اور ان اعمال اور وظائف کو خود بھی کیجیے، اپنے بچوں کو بھی عادت بنائیے، ماشاءاللہ اب تو گھروں میں عادت بن چکی ہے الحمدللہ، اور اپنے ملنے جلنے والے احباب تک اس کو پہنچائیے۔ اللہ کریم توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔